पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पॉलिसी है, जो हिकमत अमली है, इसे तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान का नाम दिया जाए कि जैसे भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, पाकिस्तान के सालसी को रोल को लेके पाकिस्तान में भी एक सियासी धड़ा जो सियासी अस्करी क़यादत ने कामयाबियां हासिल की हैं उस पर सफ़े मातम कर रहा है। और ये इमरान खान के बेटे ही थे जो ये कहते थे कि वाहिद ट्रंप है दुनिया में जो इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना सकते हैं। तहरीक इंसाफ से सवाल होना चाहिए कि जजेस के खिलाफ जो कैंपेन है, इस कैंपेन पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस खबर को तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान कहा जाए या उसे तहरीक इंसाफ के ओपन चैलेंज का नाम दिया जाए। इस खबर की डिटेल पे आने से पहले आप नाज़रीन को मैं 2017 में लेके जाना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक JIT तश्कील दी गई। अब इस JIT का सरबराह जो है वाजिद ज़िया साहब को बनाया गया और JIT की जानिब से जब पनामा स्कैंडल की तहकीकात का आगाज़ किया गया तो आप नाज़रीन को याद होगा कि इस JIT ने पनामा स्कैंडल की इंक्वायरी के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को समन किया, उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ को तलब किया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों को बुलाया गया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब JIT की जानिब से मरियम नवाज को इंक्वायरी के सिलसिले में JIT का जो सेक्रेटेरिएट था वहां पे समन किया गया, वहां पे ज़ाती हैसियत में बुलाया गया। ये नाज़रीन वो वक्त था जब मरियम नवाज फॉर्मली सियासत के मैदान में मुकम्मल तौर पे उनकी एंट्री नहीं हुई थी। और जब JIT के समन करने पे मरियम नवाज साहबा JIT के ऑफिस के बाहर पहुंची तो वहां पे मरियम नवाज साहबा ने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की, उस मीडिया टॉक का एक जुमला मरियम नवाज साहबा का नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब वो जुमला क्या था उसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन JIT के सेक्रेटेरिएट के बाहर मरियम नवाज साहबा की ये जो गुफ्तगू थी, जो मीडिया के साथ टॉक थी, इसे सियासत के मैदान में मरियम नवाज की दबंग एंट्री करार दिया गया। नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहा गया कि आज नवाज शरीफ ने मरियम नवाज साहबा को JIT में पेशी के लिए भिजवा के सियासत में उनकी एंट्री करवा दी है। और मरियम नवाज साहबा का वहां पे कहा गया जुमला ये था कि रोक सको तो रोक लो। और ये कहा गया जुमला उस वक्त नेशनल और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पॉलिसी है, जो हिकमत अमली है, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि इसे तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान का नाम दिया जाए या PTI के ओपन चैलेंज से मंसूब किया जाए, इस वक्त तहरीक इंसाफ पे इसी नोयत की पॉलिसी पे गामजन है। अब वो पॉलिसी क्या है, वो हिकमत अमली क्या है? वो हिकमत अमली नाज़रीन सिंक करती है ईरान अमेरिका तनाज़े के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने, चाहे वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, जो पाकिस्तान ने अब तक ईरान अमेरिका कशीदगी के ख़ात्मे के लिए जो खुफिया सफारतकारी की है, अमेरिकन मीडिया और दुनिया का मीडिया उसे एक्नॉलेज कर रहा है। अमेरिकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो खुफिया सफारतकारी है इस कशीदगी के खात्मे के लिए वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। और इस खुफिया सफारतकारी के नतीजे में चाहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, चाहे पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, वो नहीं चाहते कि तेहरान गिर जाए, फॉल ऑफ तेहरान हो जाए। यानी पाकिस्तान एक मतवाज़न सफारती पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहा है, जिसका एतराफ़ अमेरिकन मीडिया भी कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है। सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान के इस मतवाज़न डिप्लोमेसी का एतराफ़ किया गया है। पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नवाफ अल मालकी, उनकी तरफ से बरमला इस बात का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान की इस तनाज़े पे जो सफारतकारी रही है वो इंतहाई दानिशमंदाना है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जैसे भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, पाकिस्तान के सालसी को रोल को लेके पाकिस्तान में भी एक सियासी धड़ा
پاکستان کی اس خفیہ سفارتکاری اور اس خفیہ سفارتکاری کے نتیجے میں جو سیاسی عسکری قیادت نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس پہ صف ماتم کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما انتظار پنجوتا صاحب کا، جن کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، اور اس کلپ کو سننے کے بعد میں حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کی گردان ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں نہ مانوں۔ یعنی پوری دنیا پاکستان کی سفارتکاری کی ایکنالجمنٹ کر رہی ہے، پاکستان کی خفیہ ڈپلومیسی کو سراہا جا رہا ہے، اور انتظار پنجوتا صاحب نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے، منصور خان صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران پہ جو حملہ کیا گیا اس حملے کی مذمت نہیں کی گئی۔ پہلے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں، جو ایران پہ حملے کے بعد جو جوابی ان کی طرف سے اٹیک کیا گیا خطے میں جو امریکن بیسز ہیں، پاکستان نے ایران کے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ حالانکہ اسی جگہ پہ منصور خان صاحب نے انتظار پنجوتا صاحب کو نشاندہی کر دی، ان کی درستگی کر دی کہ پاکستان نے ایران کے حملوں کی صرف اس حد تک مذمت کی ہے کہ ایران کے حملوں میں جو خلیجی ممالک میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں غالباً 4 سے 5 پاکستانیوں کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے، پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ جو خطے میں امریکن بیسز کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان نے اس کی مذمت نہیں کی۔ لیکن انتظار پنجوتا صاحب وہ نام ماننے والی گردان کے اوپر بضد تھے کہ میں نہ مانوں۔ ہماری تو حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس بات کا اعتراف نہیں کرنا کہ پاکستان ایران کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کے انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ پاکستان نے ایران پہ جو حملہ ہوا اس حملے کی امریکہ اسرائیل کی مذمت نہیں کی، پاکستان نے واضح طور پہ ایران پہ ہوئے حملے کی مذمت کی۔ اب وہ حملہ جو ہے امریکہ کی طرف سے کیا گیا، اسرائیل کی طرف سے کیا گیا، اسرائیل کا نام لے کے مذمت کی گئی۔ اور اگر کوئی یہ الزام پاکستان کی ریاست حکومت پہ ڈال رہا ہے، سیاسی عسکری قیادت پہ ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کا نام لے کے مذمت نہیں کی گئی، تو یہ کہنے والے، یہ سوال اٹھانے والے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ کیا عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے، جہاں سے ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت کو کیا نہیں کہا گیا، کس قسم کے برے القابات نہیں دیے گئے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو؟ کیا عمران خان کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک لفظ تک کہا گیا؟ کیا عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی ٹویٹ کیا گیا ایران پہ جنگ مسلط کرنے پہ؟ اور یہ عمران خان کے بیٹے ہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ واحد ٹرمپ ہے دنیا میں جو عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کو سراہ رہی ہے، پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کی متوازن جو سفارتکاری ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ اور اس سفارتکاری کے نتیجے میں جو امریکن صدر ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے جو ایران کے پاور پلانٹس پہ حملے ہیں اس میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور یہاں پہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بے بنیاد تنقید ہوتی ہے۔ بھائی، آپ کا کوئی موقف ہی نہیں ہے، آپ اپنے ایک موقف کے اوپر ٹکتے نہیں۔ بھارت کے ساتھ جنگ ہو، افغانستان کے ساتھ جنگ ہو، ایران کا معاملہ ہو، کوئی اور ریاست کی سلامتی خود مختاری کا ایشو ہو، آپ پاکستان کے ساتھ نہیں، آپ پاکستان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال تو اٹھیں گے جب آپ پاکستان کی صف کی بجائے آپ سامنے والے کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب پچھلے دنوں جو پاکستان نے افغانستان میں سٹرائکس کی، افغان طالبان نے واویلا کیا کہ ہاسپٹل پہ اٹیک کیا گیا ہے، سویلینس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جیو نیوز پہ آ کے انٹرویو دیا کہ کسی سویلین آبادی یا کسی سویلین ہاسپٹل کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ علی ماں خان صاحبہ کا بیان تھا کہ جو سویلین شہید ہوئے ہیں ہم ان پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بھئی، یہاں پہ جو طالبان کی جانب سے پاکستان میں جو معصوم نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس پہ تو آپ نے کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن کے قیام کے لیے، استحکام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کے جنازوں میں تو آپ کے پارٹی کے لوگ نہیں جاتے۔
اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو کردار ہیں، بلکہ جو جبران الیاس صاحب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے ججز کے خلاف کمپین لانچ کی گئی. جسٹس ڈوگر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز کے خلاف، چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی کے خلاف، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جیسے امین الدین خان صاحب کے خلاف، ججز کے خلاف اس پروپیگنڈے میں، اس تضحیک امیز کمپین میں وال آف شیم بنائی گئی. ججز کو انصاف کا قاتل کہا گیا، انصاف کا بچر، کسائی قرار دیا گیا. اب 31 مارچ کو عمران خان صاحب کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے لگا ہے، تو خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب پیش ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 رکنی بینچ کو، جس میں سرفراز ڈوگر صاحب سربراہ ہیں، جسٹس محمد آصف صاحب ہیں، تحریک انصاف سے سوال ہونا چاہیے کہ ججز کے خلاف جو کمپین ہے، اس کمپین پہ عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے. سلمان صفدر صاحب عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، تو سلمان صفدر صاحب سے پوچھا جائے کہ ججز کے خلاف کمپین پہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے. اور اس موقف کے لیے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنا کے اڈیالہ جیل بھیجنا پڑا تو اڈیالہ جیل بھی بھیجا جائے. لیکن یہ جواب آنا چاہیے، کیونکہ اگر عام ایسے لوگ جو کہ شعور نہیں رکھتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ جانے انجانے میں ججز کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، تو ان کے خلاف تو ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ این سی اے نے کیا ایکشن لیا، این سی سی آئی نے کیا ایکشن لیا، ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی، کس کو گرفتار کیا. لیکن یہاں پہ ایک سیاسی جماعت اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ججز کے خلاف کمپین رن کرتی ہے، تو ان کی باز پرس بھی ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.